اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ صرف ہمیں نماز روزے کی تلقین کرتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ پورا ایک ضابطہ حیات ہے، پوری ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے آپ نے کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، معاشرے میں کیسے بیٹھنا ہے، ریلیٹیوز کے درمیان کس طرح سے گفتگو کرنی ہے۔ اور یہ صرف انسان کی جو زبان ہے نا، صرف جو کمیونیکیشن اسکل ہے، آپ لوگوں کے اپنے ایکسپیرینسز ہوں گے، آپ نے ڈیفینیٹلی اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ صرف آپ کی کمیونیکیشن ہے، آپ کا لہجہ ہے، آپ کے دل کی سختی ہے، ہمارے دل کی سختی ہے جو ہمیں دوسروں سے دور کر دیتی ہے۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کٹ سمجھا دیتا ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی میں پیدا کیا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کریں، مل جل کے رہیں اور اس کائنات پہ اللہ کی حکومت قائم کریں اور سیدھے رستے پہ چلتے رہیں تاکہ ہم دنیا میں بھی سکسیزفل ہو سکیں اور آخرت میں بھی سکسیزفل ہو سکیں۔ اس کے لیے کچھ قرآن کریم کی آیات ہیں، دو میں نے لی ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 ہے، میں اس کا ترجمہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ دیکھیں پھر ہم اس کا انشاءاللہ انالیسس کریں گے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے تو وہ یاد رکھے کہ تمام تر عزتیں صرف اللہ ہی کی ہیں۔ اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف بری بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ اگر آپ کو عزت چاہیے، دیکھیں ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کو عزت ملے۔ ہم پیسے کی طرف کیوں دوڑیں؟ تاکہ ہمارا بہت زیادہ پیسہ اور لوگ ہماری عزت کریں۔ ہم اقتدار کی طرف کیوں دوڑیں؟ تاکہ ہمارے پاس بہت بڑا اقتدار ہو، لوگ ہماری عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت ملے گی کیسے، وہ سن لیں۔ یاد رکھیں کہ عزتیں ساری اللہ کی ہیں۔ ہمیں عزت تب ملے گی، مجھے عزت تب ملے گی جب میں گفتگو میں اچھے کلام یوز کروں، اور وہ جو اچھا کلام اللہ تک پہنچے گا وہ کیسے پہنچے گا؟ میرے اعمال صالح کے ذریعے۔ یعنی کہ دو چیزیں ہیں، اگر میں اچھی گفتگو کروں، اچھے لفظ استعمال کروں اور میں عملاً نیک بھی ہوں، تو یہ دونوں چیزیں اللہ تک پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے عزتیں دے گا، کیونکہ عزتیں صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اور دوسری تو اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں، مطلب چال بازیاں کر رہے ہیں، ہر وقت بیٹھے میں سوچ رہے ہیں کہ یار میں ایسا نہ کر لوں، میں ایسا نہ کر لوں، مطلب وہ یہ دو کام نہیں کر رہے۔ ایک، وہ گفتگو میں نرمی نہیں رکھتے، گفتگو میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے، گفتگو میں دوسروں کی عزت نہیں کرتے، اور عملاً وہ نیک بھی نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ باقی سب کچھ وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی چالیں بھی چل رہے ہیں، ان کے لہجے میں سختی بھی ہے، اپنی ان کی کمیونیکیشن سٹائل ہے، لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو جو اس طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو سخت عذاب ہوگا۔ ایک تو یہ آیت ہمیں سمجھ آ گئی۔ دوسری جو ہے وہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 اینڈ 34 ہے، بڑی خوبصورت۔ ڈیفینیٹلی میری بات سن کے علماء کرام کے منہ پہ تبسم آ گیا ہوگا، کیونکہ یہ تو بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چلیں میں تلاوت بھی کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے سورہ فصلت آیت 33 اور 34۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، نمبر ایک اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے میں فرما بردار ہوں۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل بھی کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نیکی کے ذریعے برائی کو ٹالیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے جو شخص آپ کا سب سے سخت ترین دشمن تھا وہ آپ کا بہترین دوست بن جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج کے ساتھ صبر کر رہے ہیں، اور یہ اسی کو نصیب ہوتے ہیں جو بڑے نصیبے والے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی لائف میں کنٹینیوسلی صبر کر رہے ہیں اور کنٹینیوسلی اللہ کی آیات پر عمل کر رہے ہیں، انہیں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے صاف فرما دیا کمیونیکیشن میں تو بس اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کرتا ہوں کہ وہ جو سورہ فاتر والی تھی نا آیات کے نیک عمل کہ اچھا کلام اور نیک عمل، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں کر دی۔ تو جب بھی میں کہیں بھی بیٹھوں گا تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں، یعنی کہ جب بھی بات کروں تو میں اللہ ہی کی بات کروں کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، اور میں خود نیک عمل بھی کروں اور میں کہوں کہ میں اللہ کا فرما بردار بھی ہوں۔ جب میں یہ تینوں کام کروں گا نا، یہی کمیونیکیشن میں یوز کروں گا، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ شخص جو میرا سخت ترین دشمن ہوگا میرا بہترین دوست بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ برائی کو نیکیوں سے ٹالیں، یعنی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ جس طرح سے بھی بات کرے آپ نے بس یہی کرنا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، آپ کبھی بھی کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو آپ یہی کریں، بات کرنی ہے اللہ کی کریں اور خود نیک عمل بھی کریں اور کہیں جی میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، تو آپ دیکھیے گا کسی کو بھی آپ کے خلاف غیبت کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ کیونکہ جب ہم دنیاوی بات کرتے ہیں نا، بلکہ میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں، آپ میرے اسٹوڈنٹس ہو، جب بھی ہم اس کے علاوہ کوئی اور کلام کریں گے تو ہماری رسپیکٹ اگلے کے آگے گر جائے گی۔ مطلب اگر ہم کوئی دنیاوی بات کریں گے تو اگلا فوراً کہہ سکتا ہے نہیں یار یہ ایسا نہیں ہے، تو ہمیں انسلٹ فیل ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم صرف اللہ ہی کی بات کریں گے اور ہم عملاً نیک بھی ہوں گے تو کوئی ہمیں ریجیکٹ نہیں کر سکتا، تو آہستہ آہستہ ہماری عزتیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ دو آیات بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر ہم اس کو کنٹینیوسلی مستقل مزاجی سے فالو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس پر بڑا ہم پر فضل کریں گے، ہماری پرسنالٹی بڑی گروم ہو جائے گی۔ اچھا یہ کچھ میں نے اسکرپٹ لکھا تھا جو ان آیات سے ریلیٹڈ تھا، جو میں نے اپنی لائف میں آبزرو کیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں کہ جب بھی انسان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوگی تو وہ نرم مزاج ہوگا، اور اگر ہمارے لہجے میں ذرا سی بھی کسی کے لیے سختی آ رہی ہے، ہمارے دل میں اور لہجے میں کسی کے لیے بھی اگر ذرا سی بھی سختی آ رہی ہے تو یہ اس چیز کا ٹیسٹ ہے کہ ہم یقیناً شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہمارے دل میں مال کی، اولاد کی، اپنے کاروبار کی، اپنے منصب کی اللہ سے زیادہ محبت آ رہی ہے تو آٹومیٹکلی ہمارے لہجے میں سختی آ جائے گی، کیونکہ ہم نفس پرست ہو گئے نا، جبکہ اللہ کا قرآن تو ہمیں نرمی سکھا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اگزامپل لیں، جو اپنی اولاد اور مال سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے وہ نرم مزاج ہوگا، اور جو اولاد اور مال کے لیے اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ نفس پرست ہوگا اور اس کے مزاج میں سختی ہوگی۔ یعنی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی مال اولاد سے محبت کرے تو وہ عاجز ہوگا، لیکن اگر وہ مال اولاد کے لیے اللہ سے محبت کر رہا ہے کہ جی آپ اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ میری اولاد تندرست ہے، آپ اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میرا کاروبار اسٹیبل ہے، اگر آپ کا کاروبار ڈوب گیا یا آپ کی اولاد بیمار ہو گئی تو آپ کا لہجہ اللہ کے ساتھ بالکل چینج ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے، آپ اپنے نفس کی عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو فور گرانٹیڈ آپ نے لیا ہوا تھا۔ تو جو اللہ کے ذریعے سے اپنے مال اولاد سے کنیکٹ ہوگا اس کی زبان اور دل میں نرمی ہوگی، اور جو اپنی مال اولاد کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ ہوگا تو اس کی زبان میں سختی ہوگی۔ اب یہ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے ڈسکس کرنی تھی کہ ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے اللہ کے لیے محبت کرے، نہ کہ بیوی کے لیے اللہ سے محبت کرے۔ اس طرح بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی میاں سے محبت کریں، نہ کہ میاں کے لیے اللہ سے محبت کرنی، ادروائز غفلت کا رستہ ہے۔ اسی طرح جو امتی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، امتیوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے حضور سے محبت کریں، نہ کہ حضور کے لیے اللہ سے محبت کریں۔ ادروائز آپ حضور کی محبت میں اتنا آگے نکل جائیں گے کہ آپ کو نفس پرستی کی طرف لے جائے گا اور آپ شرک کر بیٹھیں گے۔ جیسے اکثر لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کہ جو حضور کی محبت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات بیسیکلی بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ماں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنی اولاد سے محبت کرے، اولاد کو چاہیے وہ اللہ کی خاطر اپنے والدین سے محبت کرے۔ اچھا اب اس میں ایک چیز میں نے آپ کو بتانی تھی وچ از ویری امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ ایکچولی اس طرح کرنے سے ہوگا کیا، میں آپ کو اس کا فائنل کنکلوژن بتاتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں سوسائٹی میں پیدا کیا، ہم نے سوسائٹی میں رہنا ہے۔ اگر ہمارے لہجے میں قرآن کے مطابق نرمی نہیں ہوگی، ہمارے اعمال نیک نہیں ہوں گے تو ہم خود کو آئسولیٹ کرتے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی نا کہ جی فلانا نہیں اچھا، فلانا نہیں اچھا، ہم آئسولیٹ ہو۔ دیکھیں آپ پانی کی مثال لیں، کتنی خوبصورت اگزامپل ہے، بلکہ نوان نے مجھے بتائی تھی، میرے سامنے بیٹھے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ صرف پانی کا ایک قطرہ اگر آپ زمین پہ گرائیں تو فوراً ایویپوریٹ ہو کے اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ فوراً ایویپوریٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی پانی کے قطرے اگر مل کے دریا یا سمندر بن جائیں
زمین کو سیراب کریں گے، اس کا مطلب اتفاق میں برکت ہے. یعنی کہ اگر آپ عاجز ہو کے قرآن پہ عمل کریں گے تو آپ ایسے رہیں گے، اور وہ صرف نہ آپ کو وجود دے گا، نہ آپ کی افزائش کرے گا، بلکہ آپ سے ریلیٹڈ باقیوں کی بھی افزائش کرے گی. اسی طرح اگر ہم لوگ قرآن پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمرانی دے گا، اور ہمیں اس کائنات کی ہر مخلوق کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا. اور سورہ نمل میں ایک چونٹیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری اگزامپل دی ہے، بلکہ نعمان ہی مجھ سے شیئر کر رہے تھے کہ چونٹیاں جو ہیں وہ اتفاق سے رہتی ہیں، اور آپ دیکھیں جب بھی کوئی ان پہ اٹیک ہوتا ہے مل کے رسپونڈ کرتی ہیں، اور پھر جو اٹیکر ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے. جیسے ایک سانپ ہے، اگر 100 چونٹیاں اکٹھی ہو جائیں تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ہمیں اتفاق سے رہنا ہوگا، مومن اور مومنات کو ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرنا ہوگا. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. آج کل ہمارے معاشرے میں نا پردے کے نام پہ عورتیں خود کو آئسولیٹ کر رہی ہیں مردوں سے. ہم آئسولیٹ نہیں ہو سکتے. کو ایجوکیشن کبھی بھی بری نہیں ہے. دیکھیں اگر اللہ رب العالمین کو ایجوکیشن کو یا کو گیدرنگ کو برا سمجھ رہے ہوتے نا تو لڑکیوں کے لیے کعبہ اور ہوتا، لڑکوں کے لیے کعبہ اور ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں مومن مردوں کو مومن عورتوں سے بات کرنے سے منع نہیں کیا. ہاں، اللہ نے کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، آپ ایک دوسرے کو دین سمجھائیں، لیکن لمیٹیشن سکھائیے. مردوں کو بھی کہا ہے اپنی نظریں نیچے رکھیں، عورتوں کو بھی کہا ہے اپنی نظریں نیچے رکھیں. عورتوں کو باقاعدہ چادر لپیٹنے کا کہا ہے، اور عورتوں کو لہجہ سخت رکھنے کے لیے کہا ہے. دیکھیں اگر خواتین لہجہ سخت رکھیں، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں، نظریں نیچے رکھیں، اور مرد بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں، تو یہ اس پیرامیٹرز میں رہ کے، ان لمیٹیشنز میں رہ کے دین کو سیکھ بھی سکتے ہیں، سکھا بھی سکتے ہیں. دیکھیں نا کعبے میں بیت اللہ میں طواف ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لمیٹیشنز میں لڑکیوں نے پراپر عبایا لیا ہوتا ہے، نظریں نیچے کی ہوتی ہیں. ہم مردوں نے بھی نظریں نیچے کی ہوتی ہیں، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے لڑکیاں پیچھے چلی جاتی ہیں، مرد آگے آ جاتے ہیں. تو ہمیں اسی طرح سے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں. ہم آئسولیٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں زندگی میں اسی طرح سے مل جل کر رہنا ہے. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ.